اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وأصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ سلسلے خطبات میں مسلسل صحیفہ سجادیہ سے دعاؤں کو پیش کر رہا ہوں، اور اس تسلسل میں صحیفہ سجادیہ میں موجود دعا نمبر 20 جو کہ مکارم الاخلاق کے نام سے مشہور ہے، اس دعا کو پیش کر رہا ہوں، جس کا آج تیسرا جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پہلا جملہ صلوات تھا، اور صلوات سے متعلق میں نے گزارشات کی، اور دوسرا جملہ دعا، اور وہ دعا یہ تھی کہ پروردگارا میرے ایمان کو کامل ترین ایمان قرار دے، یعنی اس کو آخری درجے تک پہنچا پروردگارا۔ یقیناً ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان خود صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے صحیح اور کوشش کو سہارا دیتا ہے، اور وہ چیز آگے بڑھتی ہے۔ یہ خالی سوچ لینا کہ نہیں میں محنت کرتا رہوں گا اور میری محنت کے نتیجے میں ایسا ہو جائے گا، نہیں، سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہم سب کمزور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے، اور دعا نام ہی ہے اس بات کا کہ ہم اپنی کمزوری کا اقرار کر رہے ہیں، اور اقرار کے ساتھ ساتھ پروردگارا جتنی صلاحیتیں تو نے مجھے دی ہیں ان صلاحیتوں کا میں استعمال کر رہا ہوں، اور اے میرے معبود تو اپنی قدرت کے سہارے میری صلاحیتوں کو مزید سہارا دے، تاکہ میں یا میرے ایمان کو یا میرے جو بھی خواہش یا آرزو ہے اس کو جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک پہنچ سکے۔ اور ایمان کی دعا کی کہ ایمان کامل ترین ایمان بن جائے، مکمل ایمان ہو، واقعاً جہاں تک پہنچے۔ اسے ایمان کے درجات ہیں، ہر آدمی اس بات کو جانتا ہے، ایمان کے درجات ہیں، اور ان درجات تک پہنچنے کے لیے اپنے کو جانچنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے کہ میرا ایمان کس منزل تک ہے، اور نہ خالی یہ سوچ لینا کہ جی میں اس چیز کو مانتا ہوں اور یہی ایمان ہے، تو یہ تو شاید ابتدائی درجے سے بھی کم ہے کہ میں فلاں چیز کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں امام کو مانتا ہوں، میں اولیاء الہی کو مانتا ہوں۔ نہیں، خالی ماننا ہی نہیں، بلکہ دوسرا جملہ بتاتا ہے کہ ماننا ایمان کے درجات کو پاتے ہوئے یقین کے مرحلے تک پہنچ جائے۔ اسی لیے تیسری دعا جو کی ہے جناب حضرت سید سجاد علیہ السلام نے، اور وہ دعا ہے وَجْعَلِ یقینی افضل الیقین، اور پروردگارا تو میرے یقین کو افضل ترین یقین قرار دے، وہاں تک پہنچا، افضل ترین درجہ یقین تک پہنچا پروردگارا، جو یقین کے جتنے درجات ہیں اس میں افضل ترین جو درجہ ہے وہاں تک میرے یقین کو پہنچا۔ یقیناً ابھی ایمان کے سلسلے میں گفتگو تھی کہ ہم ایمان کے علامتیں معصوم علیہ السلام نے جو بیان کی ہیں کن کن چیزوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن مطالعے کی ضرورت ہے، اور یہ دعا نسبتاً طویل ہے، اس لیے میں پھر اس طرف نہیں جا رہا ہوں، خالی اسی جملے سے متعلق تھوڑی سی بات کہنا چاہوں گا کہ پروردگارا تو میرے یقین کو افضل ترین یقین کے درجے تک پہنچا دے۔ ہمیں خود اس چیز کو سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ کیا چیز ہے یہ جو جس چیز کو میں مانگ رہا ہوں، وہ اس کی حقیقت کس حد تک میرے اوپر واضح ہے، تاکہ میں اس کو پرکھ سکوں کہ میں کہاں تک پہنچا ہوں، اور مزید مجھے اور کتنی محنت کرنی ہے، تاکہ اللہ سے میں اس اعلیٰ درجے تک پہنچنے میں مدد مانگ سکوں۔
سب سے پہلے ہم اس بات کو جاننا چاہیں گے کہ خود ایمان اور یقین میں فرق کیا ہے، کس چیز کو ایمان کہیں گے، اور ایمان کے مراتب کو طے کرتے ہوئے کہاں تک پہنچیں گے، تو پھر وہاں سے ہم یقین کو پانے کا، یقین تک پہنچنے کی صحیح اور کوشش میں کامیاب ہوں گے، اور یقین کے بھی کیا درجات ہیں اور کہاں تک پہنچیں گے، ہم پہنچ سکتے ہیں۔ ایمان کو اگر سمجھنا ہو تو ایمان کے بارے میں اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ ایمان قلب میں آتا ہے انسان کے استدلال، دلیلوں اور برہان سے، اسے یقین پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب یقین پیدا ہو جائے تو ہو سکتا ہے دوسرا آدمی کچھ اس طرح کی دلیلیں، استدلال پیش کرے جو میرے لیے ابھی تک سامنے نہیں آئی تھی، تو میرے یقین میں ایک تزلزل پیدا ہو سکتا ہے، اور ایک طریقے سے شک کی منزل پر، یعنی ہم جہاں تک پہنچے تھے وہاں سے نیچے آنا شروع ہو سکتے ہیں۔ اگر واقعاً آپ خود اپنا بھی تجزیہ کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ تاریخ کو پڑھیں اور ایسے افراد کی داستانوں اور واقعات کو پڑھیں جو اس راہ میں آگے بڑھتے رہے ہیں اور پھر کہیں کسی منزل پہ پہنچنے کے بعد ان کے ایمان میں شک پیدا ہوا ہے اور وہ پیچھے کی طرف آئے ہیں، یعنی جس منزل تک پہنچے تھے اس میں بھی شک پیدا ہو گیا اور پیچھے آ سکے، تو گویا کہ ایمان نام ہے اس کیفیت کا جو کیفیت حاصل ہوتی ہے برہان کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے، اور جو دلیل اور برہان میرے لیے ثابت ہیں اور میرے لیے واضح ہیں، اس کی بنیاد پر میں مان رہا ہوں اور ماننے لگا ہوں۔ لیکن اگر کسی شخص نے اور مزید وضاحت کے ساتھ کوئی دوسری دلیل پیش کی میرے دلیل کے رد میں، اور وہ بھی سمجھ میں آنے لگی، تو میرا یقین جو اب تک تھا وہ یقین متزلزل ہو جاتا ہے، وہ ڈاواڈول ہو جاتا ہے، اور میرا جس درجے تک بھی یقین تھا اس میں ایک تزلزل ہوتا ہے، اور تزلزل کے نتیجے میں ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور شک کی منزل میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یقین اس سے پرے ہوتا ہے۔ یقین اصل میں ایک دیکھنے کی منزل میں ہوتا ہے۔ ایمان استدلال ہیں، دلیلیں ہیں، لیکن یقین دیکھنے کے معنی میں ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر میں کسی چیز کو دیکھ رہا ہوں اور کوئی شخص اس چیز کو جو میں دیکھ رہا ہوں اس سے متعلق کوئی گفتگو کرے، دلیل پیش کرے، تو جو چیز میں دیکھ رہا ہوں چاہے وہ کچھ بھی کہہ رہے، میں کیسے دیکھی ہوئی چیز کا انکار نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے کی وجہ سے میں اس کو انکار کر ہی نہیں سکتا ہوں۔ کبھی وہ چیز ہو سکتی ہے کہ دھندلی دکھائی دے رہی ہو، کبھی بالکل دھندلی سے اور زیادہ نسبتاً صاف دکھائی دے رہی ہے، اور اس کے بعد بہت ہی واضح طور پر وہ ہمارے لیے سامنے دکھائی دے رہی ہو۔ تو جس منزل میں ہوں گے، افضل ترین منزل میں، اس کی مثال ہی دی جاتی ہے کہ یہ یقین کے کم سے کم 3 مرحلے ہوتے ہیں، کہ علم الیقین، چیز کا یقین تو ہے کہ ایسا ہے، لیکن اس کا علم ہے، ہم چیز کو اس عین چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، علم الیقین۔ اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے آپ نے کہیں سے دور سے دیکھا کہ بہت دھواں اٹھ رہا ہے، دھوئیں کو اس شدت سے اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ رہے ہوں اور صرف دھواں دیکھ رہے ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور یقین ہے کہ یہ دھواں ہے، تو اس دھواں کے پیچھے آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ آگ ہے، آگ لگی کسی چیز میں۔ وہ آگ مجھے نہیں دکھائی دے رہی ہے، اور آگ کی لپٹیں اور شعلے مجھے نہیں دکھائی دے رہے ہیں، دھواں دکھائی دے رہا۔ دھواں سے یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ وہاں آگ ہے، تبھی یہ دھواں اٹھ رہا ہے۔ ہم نے دیکھا نہیں ہے آگ کو، شعلوں کو دیکھا نہیں، صرف دھوئیں کو دیکھا، لیکن دھواں نتیجہ ہوتا ہے آگ کا، لہذا آگ کے یقین ہو جاتا ہے۔ اس کہتے ہیں علم الیقین، یقین ہے کہ یہاں آگ ہے، آگ کے بغیر اس طریقے سے دھواں نہیں اٹھ سکتا ہے۔ لیکن علم الیقین سے
آگے بڑھ کر ہوتا ہے کہ عین الیقین، یعنی کہ آپ دھواں نہیں بلکہ آپ تو بالکل اٹھتے ہوئے شعلے دیکھ رہے ہیں، بڑکتے ہوئے شعلے آپ کو دکھائی دینے لگے، تو ظاہر یقیناً وہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، یعنی شعلے آگ دکھائی دے رہی ہے۔ جب آپ اس چیز کو کہتے ہیں عین الیقین، اب ہم دھوئیں سے نتیجہ نہیں نکال رہے ہیں کہ آگ ہوگی، بلکہ شعلے میں دیکھ رہا ہوں، میں آگ دیکھ رہا ہوں، یہ عین الیقین ہے۔ لیکن اب بھی میں اتنی دور ہوں کہ مجھے اس آگ کی اور شعلوں کی تپش اور حرارت کا میرا جسم اس کے محسوس نہیں کر رہا، اس کی حرارت مجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ لیکن اس سے آگے یقین کا ایک درجہ اور بڑھ جاتا ہے جب آدمی شدت سے اس کی حرارت کو، اس کی تپش کو محسوس کرنے، بلکہ اس کی مثال یہ آتی ہے کہ آدمی آگ میں چلا جائے اور ہم رنگ آگ ہو جائے، آگ کا ہم رنگ ہو جائے، تو یہ حق الیقین کہ بس اس سے آگے جو ہے آدمی نہیں جا سکتا، یہ حق الیقین ہے، یہی افضل ترین یقین ہو جائے گا۔ کسی چیز کے سہارے سے ہم پہنچیں اور وہ سہارا اور ذریعہ ایسا ہے کہ کوئی اس یقین کو توڑ نہیں سکتا، جیسے دھواں دلیل ہے آگ کے ہونے کی، اور دوسرے یہ کہ نہیں خود شعلہ میں دیکھ رہا ہوں، شعلے جو اٹھ رہے ہیں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، عین الیقین ہے، اور میں خود یقین اسی شعلوں کے حوالے ہو جاؤں، اسی کے ہم رنگ ہو جاؤں، ظاہر ہے اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے۔ اسی کو اگر آپ سمجھنا کہ حق الیقین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کتاب قرآن میں ایک چیز کہی ہے کہ صبغۃ اللہ، من احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر دوسرا رنگ کیا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہر چیز کا رنگ ہوتا ہے، ہم دھواں بولیں تب بھی آدمی حقیقت دھوئیں کی جو ہے نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ رنگ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ دھواں کا ایک رنگ ہے۔ میں دھواں بولوں تو ایک رنگ سیاہی آپ کے ذہنوں میں آئے گی، میں شعلہ کہوں، شعلوں کی ایک تصویر جو ہے اس کا ایک رنگ کے صورت میں جو دھوئیں سے بالکل الگ ہوگی، رنگ اس میں اس کا آ جائے گا، اور اسی کے بالکل ہم رنگ خود ہو جائے، آگ کا شعلہ دکھائی دینے لگے، جیسے کس طریقے سے آدمی ہم رنگ ہو جاتا ہے، اس ہم رنگی کو دیکھنا ہو تو آپ آگ کے انگاروں میں ایک لوہے کا ٹکڑا ڈال دیں، اور وہ گرم ہوتے ہوتے وہ لوہے کا ٹکڑا پگھل نہیں جا رہا ہے، پگھل کے بہنے نہیں لگ رہا، بلکہ وہ انہی جو انگارے ہیں، انگارے کے بالکل ہم رنگ اس طریقے سے ہم رنگ ہو جاتا ہے کہ آپ یقینی طور پر فیصلہ نہیں کر پائیں گے دیکھ کر کے کہ یہ جو دکھائی دے رہا ہے یہ لوہا ہے اور دوسرا مثلاً کوئلہ ہے، دونوں بالکل ہم رنگ، بالکل انگارہ دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ ہم رنگ ہو جانا، اس میں جا کر کے جو وہ ہے اسی کے رنگ کو اختیار کرنا، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو جو چیزیں، جو رنگ الہی ہے اس کو اختیار کرنا۔ مثلاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کو کریم کہا، کرم اس کا ایک رنگ ہے، رحم اس کا ایک رنگ ہے، غفوریت و غفاریت اس کا ایک رنگ ہے، اس کے وہابیت اس کا ایک رنگ ہے، اس کے عطا ایک رنگ ہے۔ ان سارے صفات کو اپنے اندر اس طریقے سے اتارنا کہ متخلق باخلاق اللہ ہو جائیں، جو اللہ کے یہ صفات ہیں ان صفات کو اپنے اندر اتار لینا، کہ آدمی کہے کہ بھائی بہت بڑا کریم انسان آدمی، بڑا کرم والا ہے آدمی، مثلا کتنا رحم اس کے اندر پایا جاتا ہے، کتنا صاحب رحم ہے، بھائی بڑا داتا ہے، بڑا دینے والا ہے، بہت ہی بخشش کرنے والا ہے۔ یہ ان سارے، حالانکہ ساری چیزیں اگر دیکھیں اللہ کی ذات کے لیے بولا جاتا، مگر کوئی شخص اگر ان چیزوں کو اپنے اندر اتار لیتا ہے، ہم ذات الہی تک تو پہنچ ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن جس قدر تک اتار لیتا ہے دوسرے بندے اس شخص کو انہی صفات سے یاد کرنے لگتا ہے، اس میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ لہٰذا ان رنگوں کو اختیار کرنا، اس رنگ میں
اس درجے تک پہنچ جانا کہ جو آخری درجہ ہے حق الیقین تک پہنچ جانا، اسی کے ہم رنگ ہو جانا، یہ یقین کا افضل ترین درجہ ہوتا ہے۔ لہذا اس دعا میں امام سید سجاد نے یہ دعا کی کہ وجعل یقینی افضل الیقین، اور پروردگارا تو میرے یقین کو افضل ترین یقین قرار دے، یعنی میرا یقین اس مرحلے تک پہنچ جائے جیسے میں دیکھنے لگوں، اور دیکھنے کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی جو دیکھنے والا ہے وہ الگ ہے، اور جس چیز کو دیکھ رہا ہے وہ بالکل الگ ہے، وہ اسی جیسا ہو جائے، خود بھی اسی جیسا ہو جائے، تو یقیناً وہ گویا کہ حق کے یقین تک پہنچ رہا ہوتا ہے، یقین کے حق تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ کچھ اقوال بھی ہیں یقین کے سلسلے میں۔ خواجہ نصیر الدین طوسی عالم ہیں، بڑے عالم دین ہیں، انہی نے سلسلے میں فرمایا ہے کہ یقین دو چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ اگر ایمان کہیں تو ایمان صرف ایک علم، دلیلوں سے کسی چیز کا علم ہو گیا، وہ انسان کا، اور علم اس درجے تک پہنچا کہ آدمی مطمئن ہو جائے، مطمئن ہو گیا، وہ ایمان کے درجے کے منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یقین وہ ہے کہ ایک علم ہوتا ہے کہ جس چیز کا علم ہوا اس کو وہ اس کا علم ہوتا ہے، اور دوسرا یہ علم اسی کے ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے کہ اب اس کے ضد کوئی چیز اصلا نہیں، اس کے برخلاف کوئی چیز نہیں، محال ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز، جیسے مثلا میں اپنی آنکھوں سے سورج دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دن کو دیکھ رہا ہوں، اب اگر کوئی شخص نہیں ہے تو ایک تو علم کہ میں جس چیز کو دیکھ رہا ہوں میرے سامنے ہے، اور اسی سامنے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ اس کے ضد محال ہے۔ اصلاً میرے سامنے دکھائی دینے والی چیز دکھائی دے رہی ہے تو نہ ہونا اس کا محال ہے۔ تو دو چیزیں مرکب ہوئی یقین کے لیے، علم، ایمان میں صرف ایک ہی چیز کہ اس کے پاس علم ہے، دلیل کے ذریعے سے کسی چیز کا علم ہے، لیکن یقین میں خالی علم ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ علم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ضد، اس کے برخلاف ہونے کا یقین بھی ہوتا ہے کہ محال ہے کہ ایسا نہ ہو، وہ چیز دکھائی دے رہی ہوتی ہے۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنے نزدیک عظیم مان لیتا ہے تو اس مان لینے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان یقین کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ دیکھنے لگتا ہے کہ وہ اس کی ذات سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اس ذات سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے تو دنیا کی ہر چیز اس کی نسبت سے چھوٹی نظر آنے لگتی ہے، اور پھر کوئی چیز اس کے لیے بڑی نہیں ہوتی ہے۔ جیسے یہ کہ سرکار مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا یہ قول ہے کہ عدم الخالق فی انفسہم، جو اولیاء الہی ہیں، جو اللہ